بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ملاقات میں خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب ہارون خواجہ صاحب، جنہوں نے پاکستان فریڈم موومنٹ کی کچھ ہی دن پہلے بنیاد رکھی ہے۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اتنی زیادہ سیاسی پارٹیوں کے ہوتے ہوئے ایک نئی سیاسی جماعت کے قیام کی ضرورت کیوں محسوس کی۔ میرا پہلا سوال ہارون خواجہ صاحب السلام علیکم یہی ہے۔ میرا پہلا سوال، کیا ضرورت تھی آپ کو کہ ایک نئی پارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے؟ پاکستان میں 350 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو وہ سوچنے والی بات یہ تھی کہ آخر یہاں پہ there is no dearth of political parties، کمی نہیں ہے، تو یہاں پہ پھر کیوں چینج نہیں آئی؟ اس کو ریسرچ کرتے کرتے ہمیں جواب اس کا ملا قائد اعظم کے ارشادات، ان کی تقاریر اور ان کی رائٹنگز کے اندر۔ تو اس میں ایسا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی 350 پولیٹیکل پارٹیز میں ایک اور پولیٹیکل پارٹی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو اصل میں آپ کو وہ پارٹی چاہیے جو کہ قائد اعظم کہتے تھے بنائیں اور انسٹرکشنز دے کر گئے کہ کس طرح بنانی ہے ایک ماڈرن پولیٹیکل پارٹی۔ ماڈرن پولیٹیکل پارٹی کیا ہوتی ہے؟ جس کے پاس ایک پلان ہو، سب سے پہلے اس کو گورنمنٹ میں آنے سے پہلے پتا ہو کہ کیا کرنا ہے۔ نمبر 2، اس کے پاس ٹیم ہو یہ پلان امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ نمبر 3، اس کے پاس سسٹمز ہوں، جن سسٹمز کے تھرو وہ اپنے ورکرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے اور ان کو ٹرین کر سکے۔ کس لیے ٹرین کر سکے؟ کہ وہ آگے جا کے قوم کو ٹرین کریں۔ تو پھر ہم نے ایسی پولیٹیکل پارٹی بنائی۔ یہ بالکل ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ فائنینسز کے اوپر کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ اپنے فنڈز خود اکٹھے کرتی ہے، ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے۔ تو یہ تو آپ کا وہ پولیٹیکل پارٹی کا آ گیا۔ اب آ جائیں نظام کی طرف۔ اب دیکھیں نظام، میں نے بات کی کہ 19ویں صدی کا نظام چل رہا ہے 21ویں صدی کے اندر، اور ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ اس میں کوئی چینج آئے گی؟ دوسری بات، یہ نظام 19ویں صدی کا جن چیزوں کے لیے لکھا گیا تھا وہ تو ڈیلیور کر رہا ہے، بڑی خوبصورتی سے ڈیلیور کر رہا ہے۔ ایز اے سیڈ، وہ ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی کہ رول کرنے کے لیے آپ کے رول کرنے کے لیے رول اور قوم کو بانٹ دو، تو کتنے ڈفرینٹ ڈویژنز میں ہماری قوم بٹی ہوئی ہے اس وقت، کیونکہ سسٹم لکھا گیا تھا یہ کرنے کو، اور وہ چل رہا ہے سسٹم۔ جب تک اس سسٹم کو چینج نہیں کریں گے، کو بہتری بھول جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب نظام ہے کیا؟ نظام کو میں آج آپ کو ڈیفائن کر کے دیتا ہوں۔ نظام ہے 5 چیزیں۔ نمبر 1، پاکستان سول سروس۔ نمبر 2، جوڈیشری۔ نمبر 3، پولیس۔ نمبر 4، لوکل گورننس۔ اینڈ نمبر 5، آپ حیران ہوں گے، وہ ہے پاکستان بجٹ۔ یہ 5 چیزیں مل کے اس کو کہتے ہیں نظام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر آپ چاہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلائیں یا صدارتی نظام چلائیں یا کچھ بھی چلائیں، نظام یہی رہے گا۔ اس کو ہم اگر اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ میں تبدیلی آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے کلیئرٹی میں یہ لے آؤں کہ جنرلی پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں وہ فوج کا ذکر ضرور آتا ہے سب سے اوپر۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے جو 5 گنوائے ہیں اس کے اندر فوج تو نہیں ہے۔ تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر جمہوری ادارے، سول ادارے پرفارم نہیں کریں گے تو پھر کسی کو تو بچانے آنا ہے نا ملک کو۔ تو اس لیے وہ فوج کی پچھلی 4 دفعہ انٹرونشن ہوئی، اور اس انٹرونشن کی وجہ سے یہ مکس اینڈ میچ ہو گیا کہ جی فوج بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتی ہے، اگر آپ اس لفظ کو، نظام کو اسٹیبلشمنٹ کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے نظام میں فوج پلر نہیں ہے؟ نہیں، فوج از اے ویری امپورٹنٹ پلر، لیکن وہ نظام کا حصہ نہیں ہے۔ نظام میں میجر کل پرزہ نہیں ہے۔ میجر جو آپ نے فوکس کیا وہ 5 چیزیں ہیں، بالکل، اس میں فوج نہیں ہے۔ جی، فوج جو ہے اس کا اپنا ایک کام ہے، اس کو ملک کی سرحدیں، اس کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی، اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر اب آپ نے یہ 5 آرگن، 5 پلر جو آپ نے گنوائے، آپ کہتے ہیں کہ ان میں میجر تبدیلی ہونی چاہیے، یہ 19ویں صدی سے 21ویں صدی میں آنا چاہیے۔ تو اس میں تبدیلی لانے کے لیے تو آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے، آپ کو وزیر اعظم بننا پڑے گا، بننا ہوگا آپ کے پاس اختیارات ہوں گے۔ تو وزیر اعظم بننے کے لیے، پاور حاصل کرنے کے لیے وہ کیا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں، وہ وزیر اعظم وہ میں اپنی ذات کے لیے ہوں، جو بھی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، آپ سے مراد آپ کی پارٹی۔ تو ایسا ہے کہ میں نے بتایا کہ ہم نے 16 سال پاکستان پہ ریسرچ کی، اس کے پرابلمز میں اور سلوشنز نکال میں، اور ایک پاکستان پلان بنایا۔ اس کے بعد ہم نے ایکچولی یہ پلان ہم ملک کی بڑی پارٹیوں کے پاس لے کر گئے، اور وہاں پہ کوئی خاص بات نہیں بنی، جس کے بعد ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں رہ گئی تھی کہ بھئی اب اس کو خود امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جب اس سٹیج پہ آئے تو وہاں پہ ہم نے ایگزیکٹلی یہی کویسچن جو آپ کر رہے ہیں کہ بھئی امپلیمنٹ کیسے ہوگا، جب تک ہمیں حکومت نہیں ملے گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہم نے ایک سائنٹیفک پلان بنایا جو کہ پھر ریسرچ بیسڈ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا 4 کنٹریز ہم نے اسٹڈی کی،
اور وہ ایک سائنٹیفک پلان ایوالو کیا ہے کہ جس کے تھرو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت 2018 میں فلی پارٹیسپیٹ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. ابھی ہم ارلی سٹیجز پہ ہیں کیونکہ تقریباً مہینہ ہوا ہے پارٹی کو لانچ کیے ہوئے, لیکن جس قسم کا ہمیں رسپانس آیا ہے تو ہم وی آر ویری جب آپ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ اور کون کون لوگ ہیں جو آپ کے بیسک ہیں اس میں, اس ٹیم میں آپ کے؟ اچھا دیکھیں, یہ ٹیم سب سے پہلے ایسے لوگ ہیں جن کا نام آپ نے کبھی نہیں سنا, سارے برانڈ نیو ہیں, سارے نوجوان ہیں, یہ اپنے اپنے نوجوان تو نہیں میں کہوں گا, مطلب ڈفرینٹ ایجز کے ہیں, لیکن سارے کے سارے برانڈ نیو ہیں لیکن اپنے سبجیکٹس کے ایکسپرٹ ہیں. تو اس میں میڈم عائشہ حامد ہیں, شی از ریناؤنڈ ایجوکیشنسٹ آف پاکستان. اس میں ڈاکٹر ریحان ملک ہیں, وہ پی ایچ ڈی یونائٹڈ اسٹیٹس یونیورسٹی آف آئیوا سے ہیں سوشیالوجی کے اندر. پاکستان کے اندر چند ہی لوگ ہوں گے جو کہ پی ایچ ڈی ہوں گے, وہ ہماری پالیسی ونگ کو ہیڈ کرتے ہیں. سید نبیل ہاشمی صاحب ہیں, ہی از ریناؤنڈ نیم ان دا انڈسٹریل سیکٹر آف پاکستان, وہ ہماری انڈسٹری کے سیکٹر کو ہیڈ کرتے ہیں. ابراہیم قریشی صاحب ہیں, وہ ہمارے کامرس ونگ آل پاکستان بزنس فورم اس پارٹی کا جو ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں. رفیق خان صاحب ہیں, وہ 55 سال ہی از این اوورسیز پاکستانی اور 5 سال پہلے واپس آئے ہیں پاکستان, اور اس مشن اور اس پیشن کے ساتھ کہ غریب عوام کے لیے کچھ کرنا ہے. جواد اسلم صاحب ہیں, جو کہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اختر حمید خان مرحوم جنہوں نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ غریبوں کے لیے گھر بنانے کا, وہ ان کے ٹرو شاگرد ہیں. اور ہمارا کلیم ہے کہ وہ واحد شخص ہے جو کہ پاکستان کے اندر لو انکم ہاؤسنگ کے اوپر جو لو سستے گھر بنانے کے شعبے کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں.